السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں۔ اپنے اپنے مرحومین اور خانواد بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔
الصلاة والسلام على من كان نبيا وأودم بين الماء والدين الصلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارق فیکم الثقلین صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین حدیث ثقلین مختلف طرق اور اسناد دے نال فریقین دیاں کتابیں موجود ہے اور اس تے برے صغیر پاک و ہندیاں دو ہستیاں نے جتنا تحقیقی کم کیتا ہے شاید عرب و عجم کسی نے اتنا کم نہیں کیتا صاحب اوقات الانوار نے سب تو پہلے حدیث ثقلین دے متعلق کئی سو صفحات تحریر فرمائے اور پھر مولوی نافع جھنگوی نے جدہ حدیث ثقلین دی رد وچ رسالہ لکھیا کہ پیغمبر نے کدہ ہی نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہے ہوں تو اس رسالے دے جواب وچ نجفی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ الشریف نے شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ نے حدیث تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین تحریر فرمائی اور ان شیعہ محققین نے ناقابل تردید اور ناقابل رد دلائل نالے ثابت کیتا کہ کسی مستند روایت دے مطابق پیغمبر اے نہیں فرمایا جو میں سنت چھوڑ کے جا رہے ہوں بلکہ پیغمبر نے فرمایا قرآن دے بعد میں تواڈے واسطے اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہوں اور کم از کم 1.5-2 درجن تو رک دے نالے حدیث مروی ہے معمولی الفاظ دے فرق نال میں اس وقت حدیث سیاہ ستہ جو صحیح ترمذی دے وچ کنا الفاظ موجود ہے اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ
یہ حدیث پیغمبر کنا الفاظ دے نال موجود ہے۔ سردار انبیاء نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزاں، دو وزنی چیزاں، دو قیمتی چیزاں، دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا، اور میں نبی اس بات دی بھی ضمانت دے کے جا رہے ہیں جب تک انہاں دوہاں نال تمسک اختیار کر سو کدی گمراہ نہ ہو سو۔ اور پھر فرمایا آحدہما اعظم من الآخر، اے گل ذرا سمجھن نال تعلق رکھ دیئے۔ صحیح ترمذی دی روایت دے مطابق پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں آحدہما اعظم من الآخر، اے نہیں جو کوئی قرآن اور آل دا مقابلہ کرے، فرمایا نے جو ہر ایک دوسری تو بڑی ہے۔ توجہ فرمائیے جناب نے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا پہلی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا انہیں جو پہلی ہے اللہ دی کتاب، اور یہ اللہ دی کتاب نہیں، فرمایا زمین و آسمان دے درمیان اللہ دی رسی دا نام ہے کتاب قرآن۔ اور اس تو مراد یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق دے درمیان رابطے دا ذریعہ، اللہ اور مخلوق دے درمیان۔ اور دوسرے مقام تے معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن اچ اپنی تجلی نو ظاہر فرمایا، نہ نظر آمن علی ذات، اپنی تجلی نو قرآن اچ ظاہر فرمایا۔ جدہ کوئی قرآن پڑھے انج لگ دے جی میں رب اپنے بندے دے نال گفتگو کر رہا ہو۔ فرمایا انہاں جو پہلی کتاب قرآن زمین و آسمان دے درمیان، اور دوسرا فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت۔ میں جیسے نا مختلف الفاظ نال میں جڑی حدیث تلاوت کر رہے ہیں صحیح ترمذی دے الفاظ۔ اور پھر پیغمبر فرمایا وَلَن يَفْتَارِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور میں نبی ابھی زمانہ دے کے جا رہے ہیں مت کوئی آکے جو قرآن ملے تے آل نہ ملے، یا آل ملے تے قرآن نہ ملے۔ فرمایا یاد رکھو حوض کوثر دے آندے تائیں قرآن میری آل تو جدا نہیں، اور میری آل قرآن تو جدا نہیں۔ یا علی۔ اور پھر انہاں دوہاں دا تعارف کراون دے بعد سکل اصغر و اکبر، پھر میرے آقا نے فرمایا فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، پھر ذرا توجہ کرنا، پھر پیغمبر وصیت فرما رہے ہیں فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، فرمایا خیال کرنا، دیکھنا کہ میرے بعد تم نے ان دونوں سے کیا کیا ہے۔ میں یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بات کا خیال کرنا کہ میرے بعد تم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہو، اور تم میری آل کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اور پھر مجموع الزوائد اور حلیت الاولیاء اور تاریخ بغداد برادران دے ہاں ترائے روایات موجود ہیں۔ انما مثل اہل بیتی فیکم کا سفینۃ نوح، پیغمبر فرما رہے ہیں او میرا کلمہ پڑھنے والو، تمہارے درمیان میری اہل بیت ایسے ہیں جیسے قوم نوح میں جناب نوح کی کشتی کا مقام تھا۔ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کا سفینۃ نوح، ایسے ہیں جیسے جناب نوح کا سفینہ، من راکبہا نجا ومن تخلف۔ ایک دفعہ بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ میرے اہل بیت تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے قوم نوح کے درمیان کشتی نوح، من راکبہا نجا، جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غارقا، اور جو کشتی نوح سے رہ گیا
وہ ہلاک اور غرق ہو گیا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، یہ سفینہ نجات ہے، میرے اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اور جو میری اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جہالت میں، گمراہی میں، جہالت اور گمراہی کی تاریکی اور اندھیروں میں، جہالت اور گمراہی کے سمندر میں تمہیں اگر کوئی کنارے لگانے والی کشتی ہے تو وہ کشتی اہل بیت پیغمبر ہے۔ یا علی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِ فِيكُمْ مَثَلُ بَابِ حِتَّةَ فِي بَنِي اسرائیل، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کا مقام ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حتہ۔ جب وہ قوم موسیٰ داخل ہوئی تھی تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قولوا حتتن، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہنتتن، ہنتتن، مالک گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ حتہ کو ہنتا میں بدل دیا، قرآن کا واقعہ۔ ذات پروردگار کو جلال آیا، ان کی اس نافرمانی کی بنیاد پہ طاعون کی مرض پھیلی، 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے، اور جو اس باب حتہ سے داخل ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں تمہارے درمیان میری اہل بیت ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ۔ بولا کیسے؟ من دخلہ غفر لہ، فرمایا یاد رکھو جو میرے اہل بیت کے اس باب حتہ میں دروازے میں داخل ہو گیا رحمان اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، ان افراد اہل بیت اور شخصیات اہل بیت چوں قبلہ ذکر فرما رہے ہیں اس ماہ مبارک دے ایام جس ہستی نال منسوب ہیں، اس ہستی دا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام۔ کیسی کشتی نجات، کیسے بخشش دا ذریعہ، کیسے گناہگاراں دا سہارا۔ پہلا تعارف بغیر واہی خدا دینا بولنا اللہ نبی کرا کے جا رہے ہیں۔ ستدفن بِأَرْضِ خُرَاسَانَ بَضْعَةٌ مِنِّي، او دنیا والو ان قریب خراسان میں میرے بدن کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا، ان قریب میرے وجود کا ایک حصہ بے خراسان، ارض خراسان میں دفن ہوگا۔ اور پیغمبر فرما رہے نا دنیا والو میں نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا، جو خراسان میں میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا کانا کمن زارنی فی حیاتی، ایسے ہے جیسے زندگی میں نبی کی زیارت کی ہو۔ ہاں جو میرے رضا کی زیارت کرے گا وہ میرے اس فرزند کی زیارت نہیں کر رہا، وہ یوں سمجھے جیسے میں نبی کی زیارت۔ اور خود پیغمبر نے پھر فریقین دے ہاں روایت موجود ہے، دوسرا حصہ پھر پیغمبر اعظم نے بیان فرمایا، اور جو میرے رضا کی زیارت کرے ایسے ہے جیسے میری زیارت کی۔ وَمَنْ زَارَنِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، بلکہ ایک الفاظ ہے مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي اور بَعْدَ مَمَاتِي، فرمایا جو میری زندگی میں یا میرے چلے جانے کے بعد میری زیارت کرے حق بنتا ہے کہ میں نبی اس کی شفاعت کروں۔ بس جو میرے رضا کی زیارت کرے گا، نام علی ہے، لقب رضا، لقب صدیق، لقب بقیت اللہ، لقب عالم اہل بیت۔ اور میرے محترم اے او دو القابن جڑے بابا موسیٰ قاظم نے عطا فرمائے، خود پیغمبر اعظم نے تعارف کرایا
کون ہے میرا رضا؟ رضا کی زیارت، میں نبی کی زیارت. جو میرے رضا کی زیارت کرے گا حق بنتا ہے کہ میں نبی اس کی شفاعت کروں. اور بابا نے کیا تعارف کرایا؟ جدا جناب نجمہ خاتون دی جھولی دی زینت بنے. 11 ذیقعد آج تو 3 دن پہلے، آج ہے تے 14 رات 15 دی آ رہی. 11 ذیقعد جدا ماں دی جھولی دی زینت بنے. جناب موسیٰ قاظم والی قاظمین اپنے پتر نو ہتھاں تے جا کے کھڑے آدھے ہنی لک یا نجمہ کرامت لک من ربک. اے نجمہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو تیرے لیے عزت بنا کے بھیجا ہے. پھر اگلا جملہ فرمایا خزی ہے. پتر دے رخسار چم کیا دے کھڑے خزی ہے. نجمہ اسے لیجئے، اٹھائیے، پکڑیے. اور اتھے پہلا لقب اپنے بیٹے نو 11 ذیقعد عطا فرمایا. کیا؟ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ. فرمایا یہ میرا بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، یہ زمین خدا میں بقیت اللہ ہے. اساں اپنے زمانے دے امام واسطے لقب بقیت اللہ، لیکن سب تو پہلے اپنے اس فرزند واسطے 7ویں امام نے فرمایا میرا یہ بیٹا رضا بقیت اللہ ہے. اور میرے محترم سامعین، اس بیٹے نو اگر روایات اٹھا کے دیکھو تو کدی پیغمبر، حالانکہ ایک اتھے فقہی مسئلہ بھی اور اخلاقی مسئلہ بھی عرض کرا، والد حق رکھ دے جو اولاد نو نام لے کے پکارے، مگر اولاد باپ نو نام لے کے نہ پکارے. عزت دے خلاف ہے، احترام دے خلاف ہے. میں ایک مثال دینا، اتفاقاً کوئی نام مل جائے تو معذرت معاف رکھنا. مثال دے طور پہ ایک باپ دا نام ہے غلام محمد، اور بیٹا کہہ رہا ہو غلام محمد میری بات سننا، اور اگر وہی بیٹا کہے بابا میری بات سننا، کتنا فرق ہے. ہاں کوئی آخر ہوئے غلام محمد نے صبح اے آکھیا، لیکن کوئی آکھے میرے بابا نے صبح فرمایا، کتنا فرق ہے. اس واسطے معصوم فرمایا اولاد کدی باپ نو نام لے کے نہ پکارے، ادب دے خلاف ہے. باپ حق رکھ دے، علی بیٹا ادھر آؤ، حسن بیٹا ادھر آؤ، تقی بیٹا ادھر آؤ. باپ حق رکھتا ہے اولاد باپ کو نام لے کے. لیکن میرے محترم کیا مقام ہے میرے آقا دا، جدیں میرے آقا 7ویں آقا اپنے پتر دا ذکر کر دے ہن، انہا الفاظ میرے آقا فرمینے ہیں ادعو لی ولدی الرضا، میرے بیٹے رضا کو بلاؤ. نام علی نہیں، رضا لقب نال، کیونکہ لقب ایک مقام ہے، عزت ہے. اور ساتھ لفظ استعمال کر دیں ولدی الرضا، میرے بیٹے رضا کو بلاؤ. یہ کہتے تھے قلت لولدی الرضا، میں نے اپنے بیٹے رضا سے یہ کہا. اور فرمایا جدائی اذا خاطبہو قال یا ابا الحسن. انہیں قبلہ فرما رہے ہیں کہ ابو الحسن کنیت ہے، 7ویں امام دی کنیت بھی ابو الحسن، خود امام رضا علیہ السلام دی کنیت بھی ابو الحسن. روایات مل دے، بہار الانوار اور خاتمت المستدرک اور القافی گواہ ہے اور عیون گواہ ہے کہ خود 7ویں آقا نے اپنے صحابی علی بن یقتین نے فرمایا یا علی ھذا ابنی سید ولدی، اے علی بن یقتین میرا یہ علی رضا بیٹا میری اولاد میں سے سردار ہے. میری اولاد کے سردار کا نام علی رضا ہے. اور اگلا جملہ سننا، پھر میرے آقا فرما رہے ہیں ھذا ابنی سید ولدی. اور اگلا جملہ فرمایا وَقَدْ نَحَلْتُهُ قُنِيَّتِي، فرمایا میری کنیت تھی ابو الحسن. میرے اس بیٹے کا مقام اتنا ہے کہ میں موسیٰ قاظم اپنی کنیت اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو معصوم دی ذات اللہ. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، زندہ آباد، مردہ آباد، یا علی۔ ہاں، میں نے اپنی کنیت، ابو الحسن میری کنیت ہے، لیکن میں اپنے معصوم بیٹے کو اپنی کنیت، اور اسے واسطے روایاتی ملے جدئی خطاب کرے نا وَإِذَا خَاتَبَهُ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، جب بھی بلاتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ علی ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ، عزت کا مقام ہے۔ والی کاظمین میرا ساتواں آقا فرماتے تھے یا ابا الحسن ادھر آؤ، او میرے بیٹے ابو الحسن، کنیت کے ساتھ بلاتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے رضا بیٹے کی عظمت کیا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اپنی اولاد نو اکٹھا کر کے پھر ستویں آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جان دیو کہ کثیر العیال ان ستویں امام، 18 بیٹے 19 بیٹیاں، 37 تک اولاداں دا ذکر مل دے، 34 تک تو اتفاق ہے، باقی کنیت یا نام دا تکرار، لیکن ساری اولاد نو اکٹھا کر کے سارے دھیاں پتران نو بلا کے ستویں آقا فرما رہے ہیں، او میرے بیٹوں اور بیٹیوں، او میری اولاد، اے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذریت، اپنے بیٹے دی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ الرضا، یہ تمہارا بھائی علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ اور تعارف کیا کرایا، عالم و آل محمد۔ ستویں آقا فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا عالم آل محمد ہے۔ میرے محترم عالم سارن، اتنے میں روک کے ایک جملہ سمجھاون واسطے، چھویں آقا نو کہ مندے آکھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میرا سلام ہو، فرمایا علیکہ السلام، لیکن میں نے امیر المؤمنین نہ آکھیا کر۔ مولا کیا آپ امیر المؤمنین نہیں؟ فرمایا وہ تو ہم سارے ہیں، وہ تو ہم 12 کے 12 ہیں۔ مولا پھر میں آکھیا تھا امیر المومنین ہے، نالے بھی یاد ہو کہ میں امیر المومنین بھی ہوں، اور یہ بھی حکم دے دیو کہ میں امیر المومنین نہ آکھاں، تو فوراً چھویں آقا نے فرمایا ہم سارے امیر المومنین ہیں، مگر یہ لقب خاص ہے میرے داد نجف کے والی علی کے نام کے ساتھ۔ ہم امیر المومنین سارے ہیں، مگر یہ لقب خاص ہے نجف کے والی کے نام کے ساتھ۔ اور اسے واسطے تیرے مکتب دا 4 5 6 سال دا بچہ بھی اگر وہ دے سامنے آکھیا جائے قال امیر المؤمنین، انہوں پتہ لگ ویندہ ہے حسنین دے بابے دا فرمانے۔ اگر آکھیا جائے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، ہر سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر بات سمجھ آ گئی ہوئے امیر المومنین سارن، لقب خاص ہے نجف دے والی دے نام نال، عالم سارن، مگر لقب خاص ہے مشہد دے والی آقا علی رضا دے نام نامی نال، صادق سارن، مگر لقب خاص ہے 6ویں امام نال، کاظم سارن، مگر لقب خاص ہے 7ویں امام دے نام نال۔ اور میرے محترم جس خانوادے چ باقر العلوم ہوئے، جس خاندان چ امیر المؤمنین جے عالم علم لدنی ہوئے، اس خاندان دے عالم دا رضا علی رضا ہے۔ اس خاندان دے عالم دا لقب جس ہستی نو ملے، اس ہستی دا نام امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ فرمایا یہ تمہارا بھائی، اور پھر لقب بیان فرمایا عالم و آل محمد فاسألوہ عن ادیانکم۔ 7ویں آقا فرما رہے ہیں، بحر الانوار دی روایت ہے، علام الوراج موجود ہے، الصراط المستقیم، کشف الغمہ، 4 5 کتاباں دے حوالے جملات کر رہے ہیں۔ 7ویں آقا نے فرمایا او میری اولاد، او موسیٰ کاظم کے فرزندان اور بیٹوں اور بیٹیوں،
میں بابا تمہیں وصیت کر رہا ہوں، جب بھی کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا میرے بیٹے علی رضا سے پوچھنا۔ جب تمہیں بھی دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے بیٹے علی رضا سے پوچھنا، صرف پوچھنا نہیں۔ وَاحْفَظُوا مَا يَقُولُ لَكُمْ، پھر اس زبان سے جو لفظ نکلے اس کو یاد کر کے محفوظ بھی کرنا۔ کہ زبان سے نکلنے والی باتیں عام باتیں نہیں ہوں گی، وہ حجت خدا کا قول ہوگا۔ اس زبان سے یا اللہ کا قرآن نکلے گا یا آل محمد کا فرمان۔ اس زبان سے جب بھی ہوگی حق کی بات ہوگی، اپنا دین کی بات پوچھنا تو میرے رضا سے پوچھنا، صرف پوچھنا نہیں ہے، پھر جو کچھ میرا رضا کہتا جائے اس کو اپنے ہاں محفوظ بھی رکھنا۔ اور پھر فرما رہے ہیں اپنی اولاد کے سامنے ستواں آقا فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبِي جعفر ابن محمد، یہ باتیں میں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنی تھی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کیا سنا تھا؟ غیر مرت یقول لی، 1 2 4 5 10 دفعہ نہیں، 20 مرتبہ، بے شمار مرتبہ، کئی مرتبہ، لا تعداد مرتبہ میرے بابا جعفر صادق، ذرا لطف لینا جملے دا، راوی 7واں امام، حدیث 6ویں امام دی، تعارف 8ویں امام دا، ایک جملے اترائے ہستیاں، تعارف 8ویں دا، بیان کرن والا 7واں، جملے 6ویں امام دے، 7ویں آقا اپنے پتر دے بارے فرما رہے ہیں، مجھے میرے بابا جعفر صادق نے 1 2 4 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا تھا، ان عالم آل محمد لفی صلبک، اے میرا موسیٰ ماکاز مبارک ہو، ہم آل محمد کا عالم علی رضا تیری صلب میں سے پیدا ہوگا۔ 1 2 4 دفعہ نہیں، کئی مرتبہ میرے بابا جعفر صادق نے مجھے کہا تھا، اے موسیٰ قادم بیٹا، ہم آل محمد کا عالم، جس کا لقب عالم آل محمد ہے، لفی صلبک، تیری صلب میں ہے، اور صرف تسا خواہش مند نہیں مشہد دے، صرف تسا مشتاق نہیں آقا رضا دی زیارت دے۔ جملے سننا، 7واں امام فرما رہے ہیں، میرے بابا جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، لیتنی ادرکتہو، کاش مجھے اتنی زندگی ملتی کہ میں اس رضا کی زیارت کر سکتا۔ لیتنی ادرکتہو، کاش جب یہ میرا بیٹا دنیا میں آتا تو میں اس کی، اس طرح بھی حضرت اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں رضا مولا کے آنے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن خواہش دا اظہار، کاش میں اپنے اس بیٹے عالم آل محمد بیٹے کی زیارت کر سکتا۔ کون؟ فَإِنَّهُ سَمِيُّ امیر المؤمنین، چونکہ تیرا یہ وہ بیٹا ہے جس کو نام بھی امیر المومنین والا ملا ہے، کہ امیر المومنین کا نام علی ہے تو تیرے بیٹے کا نام بھی علی ہے۔ میرے محترم سامعین، زامن آہو غریب الغرباء، اللہ اکبر، بقیت اللہ، عالم آل محمد۔ ابو نواس صاحب میں جدا امام ولی عہد بڑے بہت بڑا شاعر ہے ابو نواس امام دے زمانے دا، جس 3 آئمہ دا زمانہ پائے، اپنے زمانے دا بے مثال قادر الکلام شاعر۔ امام ولی عہد بڑے کوئی جملہ نہیں لکھیا امام دے متعلق، کوئی قصیدہ نہیں لکھیا، لوگ آکھے کچھ تا لکھنا، ہر موقع تے قصیدے لکھنے، جدہ دے فرزند پیغمبر مستہ تے تشریف لے آئے تے کوئی قصیدہ نہیں لکھیا۔ اس جڑا قصیدہ لکھے نا، میں پورا قصیدہ نہیں ہوتا، آخری شعر پڑھنا چاہنا، دے قلتو لأہتدی لمدح امام، جو مجھے کہہ رہا تھا نا تو نے علی رضا کا قصیدہ نہیں لکھا، میں نے اسے اعتراض کرنے والے کو یہ جواب دیا کہ اس لیے میں نے رضا مولا کا قصیدہ لکھنے کی جرت مجھ میں نہ ہو سکی۔ کیوں؟ کون جبرائیل خادما لابی، جس کے باپ کا نوکر جبرائیل ہو اس کا قصیدہ میں کیا لکھوں گا؟
کان جبرائیل خادما لابی، جس کے باپ موسیٰ کاظم کا خادم سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام نظر آئیں، اس ہستی کا قصیدہ میں ابو نواس کیا لکھوں گا؟ ہاں تعریض ہے نا، انداز ہے تعریف دا۔ اور پھر خود ابو نواس آدھے جو میں امام نو سواری تے سوار ڈٹھے تو میں امام دے سامنے اور میں خود آکھا یا ابن رسول اللہ قد قلت فیکا ابیاتا وحب ان تسمعها منی، ہو سکتا ہے کہ میں بانی نو خوش کرن واسطے یا نعرہ اور داد لین واسطے تو آنا کم میں بھئی یہ تقریر کوٹ لے آلے واسطے تیار کی تھی۔ پھر منور شاہ اور میں 5-6 سال تو آدھین تے نم آ سکتا تے اج آیا تے میں آکھیا تقریر اے ہو سکتا ہے خوش آمد ہوئے، میرا تقریر کرنا تے آکھنا کچھ اور بات ہے، لیکن ابو نواس کھڑا دے فرزند پیغمبر میں نے آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں، قصیدہ لکھا ہے، خواہش یہ ہے کہ وہی قصیدہ پڑھوں میں اور سنیں آپ۔ اللہ اکبر، چاہتا یہ ہوں کہ جو میں نے آپ کی مدح سرائی کی ہے، لطف نہ آگیا قصیدہ پڑھن دا تے لکھن دا، فرزند پیغمبر میں چاہتا ہوں کہ میں وہ قصیدہ آپ کو سناؤں اور آپ مجھ سے وہ خود قصیدہ سنیں۔ فرزند پیغمبر فرمایا ہاتے بیان کر پڑھ لیا۔ میں ادھا ایک کو شعر پڑھنا چاہنا، قصیدہ پڑھے متحرون نقیات سیابہم، کون ہے آل محمد؟ پاک و پاکیزہ ہستیوں کا نام ہے آل محمد، جن کو اللہ نے رجس سے پاک رکھا ہے، ان رجس سے پاک ہستیوں کا نام ہے آل محمد۔ اور اگلا مصرع لکھیا تجری الصلاۃ علیہم کلما ذکروا، میں ان کی شان میں قصیدہ لکھ رہا ہوں۔ اللہ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، جب بھی ان آل محمد کا ذکر ہوتا ہے صلوات جاری ہو جاتی ہے۔ کلما ذکروا، جب بھی ان کا ذکر کیا جائے، جب بھی ان 14 کا نام آئے یا ان 14 میں سے کسی ایک کا نام آئے تو صلوات پڑھی جاتی ہے۔ تو اور میرے آقا نے پورا قصیدہ سن کے آکیا قد جئتنا بأبیات ما سبقک الیہا احد۔ ابو نواس بات ٹھیک کر رہے ہیں، جیسا قصیدہ تین لکھا ہے نا ساڑھے بارے، یہ جو قصیدہ پہلے کہیں نہیں لکھے۔ اور پھر امام پیادین یا غلام اپنے نوکر نو فرمایا نے حل معاک من نفقتنا شیئن، کیا ہمارے زیادہ راہ اور خرچے میں سے کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ آخر لگا مولا 300 دینار، فرمایا ابو نواس کو ہدیہ دے دے۔ اور میرے محترم سامعین، انہا 300 دینار تو مراد ہے نہیں جو لفظ 300 بندہ آکھے بے آئیدہ 300 روپیہ یا 3000 یا 300 ڈالر یا 300 پاؤنڈ یا 300 یورو، لکھا روپے بن دے نا اس دور آئیدے دور دے 300 دینار، فرمایا دے دے۔ جب لے کے گھر چلا گیا نا قال لغلامہ لعلہ استقلہا، کہیں یہ نہ کہے کہ مولا نے تھوڑا ہدیہ دیا ہے۔ غلام نو امام آخر 300 دینار دے کے امام یہ نہ کہے کہ میں نے ہدیہ تھوڑا دیا ہے۔ جملہ سننا، غلام عرض کرتا ہے مولا پھر حکم کریں۔ فرمایا جب وہ مجھ سے ملا تھا نا اور اس نے کہا تھا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں، اس وقت میں سواری پہ سوار تھا۔ جی مولا، فرمایا یہ سواری ہی ہدیہ کر دو۔ فرمایا جب اس نے آکے مجھے سلام کیا تھا میں سواری پہ سوار تھا، میں رضا چاہتا ہوں یہ سواری ہی اس کو ہدیہ کر دو۔ یہ مطلب ہے آل محمد دا ذکر کرنا، کرامنا اور ذکر کرن والے نو ہدیہ دینا سنت امام ہے، بشرط یہ کہ سودا بازی نہ ہو۔
اور اس واسطے نجفی صاحب قبلہ دے ہاں تا حرام، شیخ محمد حسین نجفی صاحب دے ہاں قیمت ہے کرنا حرام، کچھ اور بزرگان دے ہاں اور بہت سارے بزرگان دے ہاں جائز، بشرط یہ کہ جھوٹ نہ ہو۔ طے کرنا جائز، لیکن پھر اگے علماء فرمائیں اگر طے کر کے جھوٹ بولے تو جھوٹ کی اجرت حرام، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹھیک پڑا ہے جھوٹ بھی نہیں بولا تو اجرت لے بیٹھا، آخرت کے اجر کی امید نہ رکھے۔ تو معاملہ کیا طے پایا؟ پڑھنے والا خلوص نیت سے پڑھے، پڑھانے والے اس کے زیادہ راہ کو، اخراجات کو، زمانے کو دیکھیں، معقول حد تک اس کی عزت افزائی کریں، نہ وہ ناراض ہو کہ مجھے تھوڑے کیوں دیے ہیں۔ اور اس واسطے جو کہیں شاعر نو امام نے ہدیہ دیتے تھے، ڈھیر سارا ہدیہ، تے آخر لگا مولا اتنا ہدیہ کیوں؟ بلکہ حضرت نے لباس بھی دے دیتا اپنا، آخر لگا مولا میں نے اس کے لیے تو آپ کی شان بیان نہیں کی تھی، میں تو آخرت کا زیادہ راہ سمجھ رہا تھا۔ فرمایا یہ ہدیہ ہماری طرف سے قبول کر، آخرت کا اجر تمہیں خدا عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب اس نے مجھے قصیدہ سنایا تھا تو میں اس وقت کسی سواری پہ سوار تھا، اب میں چاہتا ہوں یہی سواری اس کو ہدیہ کر دو۔ اور میرے محترم بہار الانوار اور وسائل الشیعہ حدیث موجود ہے، امام دا شان، فرمان اور ارمان، شان دے جملے ہو گئے، چند فرمان دے جملے۔ امام کو مہمان آئے ہیں، سولر دا اور بیلی دا دور تا نہیں نا، چراغ جل رہے، اور چراغ دی روشنی کوئی خراب ہونے لگی تا مہمان دوڑے جو چراغ درست کرا، ٹھیک کرا، فوراً اٹھے میرے 8ویں آقا، مہمان دا ہاتھ پکڑ کے کیا بیٹھ جا، اِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ اَضْيَافَنَا، ہم آل محمد مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان سے کرواتے نہیں۔ یہ ہم آل محمد کی سیرت نہیں، یہ ہم آل محمد کی سیرت نہیں کہ گھر آیا ہوا مہمان خدمت ہماری کرے، ہم مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمانوں سے خدمت کروانا یہ آل محمد کی سیرت نہیں ہے۔ اور میرے محترم سامعین، غلامات امام کتنا ہے، سوڈان دا غلام امام دے نال بیٹھے، سوڈانی، سیاہ رنگ، نسلن غلام، تے کہ بندے آکے مولا سیاہ غلام نو اپنے نال بٹھائی بیٹھے ہو، میرے آقا نے جملہ فرمایا ان الرب تبارک و تعالی واحد والام واحدۃ، فرمایا ہم سب کا رب ایک ہے، میرا بابا بھی آدم، اس کا بابا بھی آدم، میری اماں حوا، اس کی اماں بھی حوا۔ ایک اور حدیث معصوم نے فرمایا ان کا دین بھی اسلام، ان کی کتاب بھی قرآن، ان کا نبی بھی محمد، والجزاء بالاعمال، اور جزا نسب پہ نہیں ملنی، اعمال پہ ملنی ہے۔ والجزاء بالاعمال، جزا اعمال پہ ملنی۔ ان اکرمکم، اور اس واسطے روایاتیں مل رہے جدہ خراسان آئے امام بغیر غلامہ دے کھانا نہیں کھاندے، حتیٰ کہ سائیس گھوڑے اندے استبل دا ملازم، حجام، سویپر، خاکروب، امام نال بٹھیں دے، صرف نال نہیں بٹھیں دے، بہترین کھانا پہلے اپنے دستے مبارک نال پا کے انہاں دے سامنے رکھ دیں، غلامہ نو کھانا کھلا کے دے کے پھر امام خود۔ میں نے بھائی جان دی بھی جانن والی شخصیت نے شاہ صاحب دے وہ دسا رہے ہیں کہ بلکہ اسے نے کٹھے آسے اسی دن بات سنائی کہ ایسا قوم مہمان بنے آگا خمینی رضوان اللہ علیہ دے فرزندان دے قاضی نیاز صاحب مرحوم اپنے کچھ عزیزہ نال تے آغا دے بیٹیاں نے جدہ سامنے کھانا آیا تو انہاں دو برتن لے کے انہوں نے کھانا پا کے علیحدہ رکھ چھوڑیا،
دو برتن کھانا پا کے علیحدہ رکھ کے آکے آؤ بسم اللہ شروع کریں. اساں حیران ہوئے بھئی کھانا آئے تے رکھنا ہی تو پہلے رکھ لے دے، جس طرح کہ ایک معمول ہے دسترخوان تے آ گئے اور وندہ کھاون والا بھی کوئی نہیں، سارے خیال چاہیے شاید کسی نے آنا ہو، لیکن کھانا ختم ہو گیا. کوئی شخص آیا وہ دو برتن اٹھا کے لے گیا. بالآخر اسا سوال کر دیتا کھانے دیکھتے تام تے بھئی کیا وجہ کھانا جو آئے یہ علیحدہ دو برتن رکھ کے اور پھر انہوں نے اٹھاون، اس سے کوئی حکمت؟ تو آقا خمینی دے فرزندان آکھنے لگے یہ ہمیں بابا کی وصیت تھی کہ رضا مولا کی سنت ہے. یہ ہمیں بابا کی وصیت تھی کہ یہ ہمارے آقا رضا کی سنت ہے، ہمارے گھر کا یہ معمول ہے، ہم خود کھائیں یا مہمانوں کو کھلائیں، پہلے اپنے خادموں اور ملازموں کے لیے کھانا الگ کرتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. توجہ فرمائیے جناب نے. تو بندہ آکھے جی میرے ڈرائیور نو کھانا علیحدہ دے آئے، میرے گارڈز میرے نال نہ بیٹھیں، جیسا مجلس پڑھن آئیے تے نال 8-10 مومنین بیٹھے ہوئے جیسا غصہ کر جائیے. نہیں میرے محترم. اور لکھے فضل بن سال دے ذریعے حاکم نے خط لکھے امام نو، بھلا تسا صرف فرزند پیغمبر نہیں، تسا بنی اسد خلیفہ ولی ہے دو. بھلا میں سنے سائس بھی توڑے نال، نوکری توڑے نال، خادم بھی توڑے نال، یہ سارے نو اپنے توڑے نال تک گورنر بیٹھ دے، جرنیل بیٹھ دے، مفتی بیٹھ دے، قاضی بیٹھ دے، سفیر بیٹھ دے. یہ آداب شاہی دے خلاف سویپر تے خاکروب تے خادم تے سائس تے حجام توڑے دسترخوان تے دائیں بائیں بیٹھے ہوں دے نا. اس تا خیال کرو. اس سے خط امام نے واپس لکھ کے بھیجیا اپنے آداب شاہی اپنے کول رکھ. میرے داد خوراسان آون دا ایک مقصد اے بھی ہا جو دنیا دساں کہ بنی عباس دا کردار کیا ہے، 14 دی سیرت کیا ہے. فرمایا ایک میرے آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم آل محمد کی سیرت. اور جو جملے میں پہلے دورا گیا اس حدیثی پھر معصوم نے فرمایا ان کا بابا بھی آدم، ان کی اماں بھی حوا، ان کا دین بھی اسلام، ان کی کتاب بھی قرآن. اور آیت پڑھی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، مرد آدم، عورت حوا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے تکبر، تعلی، تفاخر کے لیے نہیں بنائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ خاندان تعارف کے لیے بنائے ہیں. عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے وہ سیاہ فام غلام کیوں نہ ہو. اس واسطے میں ایک جملہ عرض کردہ رہنا، وہ مجالس کا انتظام کرنے والوں، وہ بانیان، خطبہ، وائزین اور ذاکرین کو بلانے والوں، اگر کبھی دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے یہ ہے کہ مولیاں ذاکرہ واسطے الگ کھانا تے وی آئی پیز مہمانہ واسطے الگ تے عوام الناس واسطے الگ، اور آئے کوئی پھٹے پرانے لباس والا عزادار جھنک نہ دیمنا، ہو سکتا ہے اپنے زمانے دا ابو ذر ہوئی، ہو سکتا ہے جنہوں تو حقارت دی نگاہ نال ویکھ رہے ہیں اسے حق دی وجہ تو تیرے سارے اعمال قبول ہو رہے ہوں. اس واسطے فرمایا غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. اسلام نے مقام دیتا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، جو خود پیو انہیں پلاؤ. ان پہ ظلم و ستم نہ کرو، ان سے حقارت نہ کرو، ان سے نفرت نہ کرو. حتیٰ کہ اس حد تک معصوم نے فرمایا جو ماہ رمضان میں اپنے غلاموں، ملازموں اور نوکروں سے تھوڑا کام لے گا اللہ اس سے حساب تھوڑا لے گا. جو اپنے ماتحتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ میدان معاشر میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اسی تو سمجھے نا ساڑھا ڈرائیور تا انسان ہی نہیں، ساڑھے ملازمین، ساڑھے راجگیر، ساڑھی نوکری دیہاڑی کرن والے
اگر اللہ نے تینو عزت و مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے اس دی اپنی تقسیم ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، اے ٹوکری اٹھانے والا، اے ریڑھی چلانے والا، اٹ گارا مٹی ڈھوان والا، سویپر تے خادم کیوں نہ ہوئے کدی نفرت نہ کریں۔ فرمائے رزق حلال ہاتھ نال کماوان والا حبیب خدا ہے۔ اور میرے چھویں آقا دا فرمان ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، ساڑا شیعہ بھیکاری نہیں ہو سکتا، کہیں دے سامنے سوال نہ کرے سی۔ اور یہ بھی معصوم نے فرمایا بھامیں ملن دا یقینی ہوئی، کہیں دے سامنے سوال کرن تو بہتر ہے اپنی پشتے لکڑیاں دا گٹھا اٹھا، محنت کر ہاتھ نہ پھیلا۔ ریڑی چلاونا عیب نہیں، ٹوکری تے تگاری اٹھاونا عیب نہیں، بھیگ منگنا عیب ہے، سوال کرنا عیب ہے، اپنی عزت نفس نو مجروح کرنا عیب ہے۔ 5 مجالس بھی ہوئیں 10 مجالس بھی ہوئیں میں تو سمجھدا 8ویں آقا تے گفتگو دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسے راہبر عطا فرمائے، میادا تو چاہنے بے عیب ہوئیں اللہ نے معصوم عطا فرمائے، تو چاہنے جاہل نہ ہوئیں اللہ نے عالم علم لدنی عطا فرمائے، تو جیسے چاہنے اللہ ویسے راہبر عطا فرمائے۔ ہن زندگی انج گزار جی میں 14 چاندے۔ اور سونے جملے میرے استاد محترم ملک جا حسین صاحب قبلہ دے اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، ملک صاحب قبلہ فرمائیں دے جب تک دربین تاثیر و تاثر نہیں کوئی فائدہ نہیں پڑھن سنن دا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ فرمائیں دربین تاثیر و تاثر، پڑھن سنن والے تے اثر ہوئے بات دا کیویں؟ وہ فرمائیں بندہ ساری زندگی سنے علی دی شجاعت تے وتی بزدل رہے، ساری زندگی سنے 14 دی سخاوت تے وتی بخیل رہے، ساری زندگی سنے 14 دی عبادت تے وتی بے نماز رہے۔ وہ فرمیندے ہوندے نا علی دی شجاعت علاج بزدلی دا، علی دی سخاوت علاج بخل تے کنجوسی دا، علی دی عبادت علاج بے نمازی دا۔ شجاعت اہل بیت سن کے اپنی بزدلی دا علاج کر، سخاوت اہل بیت سن کے اپنی کنجوسی دا علاج کر، اہل بیت دی عبادت سن کے اپنی بے نمازی دا علاج کر۔ اور ایک جملہ موضوع تو ہٹ کے ہے لیکن ضروری سمجھنا، پوچھا گئے مولا کنجوس کون ہے؟ فرمایا آپ کھاوے تے کہیں نو کھاون واسطے نہ دے وے، انہوں کنجوس آ دینا۔ آپ کھاوے تے کہیں نو کھاون واسطے، مولا تے بخیل کون ہے؟ فرمایا نہ آپ کھاوے نہ کہیں نو کھاون واسطے دے وے۔ ڈھیر سارے ہی ہو جائے ودن، سب کچھ ہوں دیا، نہ اچھا لباس، نہ اچھی سواری، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا گھر۔ فرمایا بخیل نہ آپ کھائے نہ کہیں نو کھاون واسطے دے وے۔ مولا لئیم فرمایا نہ آپ کھائے نہ کہیں نو کھاون واسطے دے وے، نہ کہیں نو کھاندہ ویک سکے۔ محنت اپنی کر رہے، مزدوری اپنی کر رہے، دے ہی نہیں سکتا تے کہیں نو کھاندہ ویک ہی نہ سکے۔ مولا سخی کون ہے؟ 2 جملے، مولا سخی کون ہے؟ فرمایا آپ ہی کھاوے لوگوں نہیں کھواوے۔ مولا کریم کون ہے؟ فرمایا آپ بھوکھا بیٹھا رہے سوالی واپس نہ جائے۔ کریم اسنو آدن آپ پیاسا بیٹھا رہے کہنو واپس نہ ٹورے۔ اور اسے واسطے معصوم نے فرمایا اگر چاندے ہو جو قداں زوال نہ آوے، اگر ذرا غور نہ سننا، اگر چاندے ہو جو قداں زوال نہ آوے، ان مختصر جا لفظ سرے کی تے پنجابی دا مفہوم عرض کرنے لفظاں نال سفر کرے سو تو سمجھ آسی۔ چاندے جو قداں زوال نہ آوی، فرمایا ونڈ کے کھا، تقسیم کر کے کھا، غربا، مساکین، برادری، مومنین، عزاداران، خانہ خدا، مسجد، بیت اللہ خرچ کر، ونڈ کے کھا۔ فرمایا کدی غریب نہ ہو سے، فرمایا قدا تنگ دستی آ جاوی اپنے خدا نال تجارت کر،
اے مولا خدا نال تجارت کیا ہے؟ فرمایا صدقہ دیتا کر، صدقہ خدا نال تجارت، تے تجارت ہی ہوئے جیسے گھاٹا ہی کوئی نہیں۔ اسا دکھ آوے پریشانی آوے تا صدقہ دینے ہیں، فرمایا وسطی روتے ہی صدقہ دے، خوشحالی صدقہ دے، دکھ آون تو پہلے صدقہ دے۔ اللہ نے تینو کریم ہادی عطا فرمائے، اللہ نے تینو کریم راہبر عطا فرمائے، اللہ نے تینو کریم امام عطا فرمائے۔ ایڈی عزت و عظمت دا مالک گھرانا جنہ دی محبت جلہ کائنات خلق فرمائی آئی، دو ہستیاں جنہ جیندیاں موت دی دعا منگی۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، کافی پڑھ گیا، تقریباً 55 منٹ گفتگو کر چکا، چند جملے ذکر مصیبت۔ ہاں دو ہستیاں جنہ جیندیاں موت دی دعا منگی، ایک نبی دی زخمی دی عمر 18 سال، بابے دی قبر تے رو رو کے آکھیا کریم اللہ اللہم اجل لی الوفات، میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پئی، آج تا کائنات تو اوپرا وس دے نا آقا رضا، آج تا جنت دا ٹکڑا لگ دے والی خراسان دا روزہ۔ صحابہ روایت کر دیں، حضرت غلام روایت کر دیں، شاہی محل لشکر فوجاں، لیکن رات دی تاریکی مسلح عبادت تے بہ کے رو رو کیا دیں میرا مالک ہون میں رضا دکھاں تو تھک پہ۔ جدہ مدینہ چھوڑے نا رضا مولا، دو ہستیاں اوکھا چھوڑے مدینہ، 28 رجب کربلا دے غریب، کھول بیٹا کھولے اینو کھول، 28 رجب کربلا دے غریب اوکھا مدینہ چھوڑے، رجب 200 ہجری 140 سال بعد رضا مولا اوکھا مدینہ چھوڑے۔ اور میں کل ہی ایک روایت پڑھ رہے ہم کہ مندے مبارک دیتی ہے مولا ولی عہد بن گئے ہو، رو پیا توڑا تے میرا امام، فرمایا کاش میں رضا نو مدینہ نہ چھوڑنا بوے ہاں۔ اجرکم اللہ۔ اور خود اہل مدینہ آدن اساں بزرگاں کو لو سن چکے آسے جو اوکھی نگری چھوڑی آئی کربلا دے غریب، آدن پتہ لگے جدہ رضا نو ٹردہ ڈٹھا سے نا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ماں نانے دی قبر، حسین ٹرین رجب 60 ہجری، رضا مولا ٹرین رجب 200 ہجری، بے اینے ہی جی میں کئی دفعہ ماں نانے دی قبر دا سلام کیتا ہے نا کربلا دے مسافر، اس حد تک مل دے 26 رجب دربار ولیدی چولین ماں نانے دی قبر، 27 دا دن چڑھے ماں نانے دی قبر، 28 دی رات آئیے عباس تو محمل تیار کر میں ماں دا آخری سلام کی تھی، ماں نانے دی قبر تے غریب رو رو کے بیٹھا دے اماں ہر کوئی واللہ سیا غریب کوئی نہ واللہ، ایو حالت آئی خراسان دے مسافر دی، کئی دفعہ ماں نانے دی قبر دا سلام کیتا رضا مولا، تے شرفاء دا مجمع آخری وقت ایک ایڈا غربت دا منظر پیش کیتے نا تاریخ تے جملہ کہ رضا مولا، این درمیان اچ کھڑے ہو کے نا چلا میں جملہ سمجھا لیں، این درمیان اچ کھڑے ہیں رضا مولا، چاروں طرف بنی ہاشم دے مرد مستورات تے بچے تے خراسان دا مسافر غریب الغربا، رضا مولا رو رو کے کھڑا دے اے بنی ہاشم میں جیندے رضا تے گریا کرو، میں جیندے رضا تے، اور علماء نے لکھے وجہ کیا ہے
زندہ کھڑے انتے آدن گریا کرو جی میں میت تے گریا کریں دے اس واسطے جو رضا جان دیں جدہ میں خوراسان ٹرنے بھیڑا نہیں ہونا جدہ میں خوراسان ٹرنے دھیاں نہیں ہونا مسجد شجرۃ احرام بند کے عمر رجبیہ ادا کیتا میرے امام خانہ خدا دے مہمان رہے رضا مولا اتنا روایات مل دے آخری دن صحابہ نو بلا کے آکھے نے میرے محمد تقی نو لے کے مدینہ ٹر جاؤ 5 سال ظاہری سن مبارک ہے میرے اس نویں امام دا 5 سال دے معصوم محمد تقی بابے تو ہمیشہ ہمیشہ دی جدائی آپ بیٹھیاں مقام ابراہیم تے مطاف کعبہ تے ایک صحابی نو آکھیا نے پہلے زانوں تے بٹھا کے نہ سجے کھبے رخسار تے پیشانی چم کے روندیاں اکھی نال پتر نو الوداع کر کے صحابی نو فرمایا نے میرے محمد تقی نو اٹھا کے مدینے ٹر جا ہن خراسان ملاقات ہو سی شب شہادت شریفوں میں اتنا پڑھے جدہ صحابی لے کے ٹرے نہ پتر پیو دوڑے دہا رضا پتر دوے دین حالے مطاف تو باہر نہ گیا صحابی فرمیندے نے ایک واری واللہ میں نو محمد تقی دے رخسار چمڑ دے کئی دفعہ ٹوریا کئی دفعہ بلایا پتر نو گل نہ اللہ کے الوداع کر چھوڑیا وہ کوٹلہ منور شاہ اور دور نزدیک تو آئے عزاداران میں سارے عزادارانوں نار رلا کے مشہد رخ کر کے اکثر رضا مولا تے 5 سال دا محمد تقی صحابہ نال ٹورے تے مدینے ٹورے میں قربانہ کربلا دے غریب دا جڑا اکبر نو ٹور کے آدھا ایک واری واللہ میں نو داڑی جمعہ اجرکم اللہ میں آدھا مولا جان دیا اے وسطہ مدینہ میریاں بھیڑا موجود ہیں محمد تقی دی والدہ فرمایا کیو جی اویلا جدا کربلا دا غریب جان دے آئین اس وجنے ولنا کوئی نہیں ٹور کے آدھا ایک واری واللہ میں نو دہڑی جمعہ اجرکم اللہ دادارو پتر مدینے غریب الغرباء خراسان پہلے جملہ گیا دراؤ تلے مسلح عبادت بے بے کیا دین میرے اللہ ہون میرے دا دکھا تو تھک بیا اللہ جانے او دکھ گڑے آن شاید بابے دی قید وطن تو دوری معصوم کم بھین دے پند اجرکم اللہ دادارو حسر نال دو این پڑھنا جانا 18 پترون وی دیا خدا نہ کرے قینو پردے سے جماعت آ جائے آجی لوگ $1,00,000 خرچ کر کے غیر ملک تو جنازے لے آنے کدا سوچے کیوں حسردہ دو دیا نا آخری موے خلوائے قبرانال قبرہ بڑھ ونجے میں آدھرانا تینو سجن پیارین بغداد دے خیدین و اولاد پیاری کوئی نہیں 18 پترون وی دیا نہ کہیں بھین دی قبر بھرانال نہ کہیں بھرا دی قبر بھین نال آپ کازمین سدھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ دادارو وطن مدینہ آپ کازمین دی کم دی مہمان رضا مولا مشہد 5 پتر ساوا دے مہمان کوئی ہلا دفن
کوئی ساوا دفن نہ بھراواں دیا قبراں بھیڑا نال نہ بھیڑا دیا قبراں اجرکم اللہ زادرو بس آخری دو وین آجی ساوا 5 بچڑے دفن ان موسیٰ قادم اس ساڑھے جملین جو کلی آئیے ایک دائی تے ایک سواری نہ میرے محترم تاریخ آدیے ولی دی بھیڑائی لشکر نالا کنیزہ نالائن بھرا نالائن جدہ ساوا پہنچیے حملہ ہوئے 5 سکے بھراؤ شہید ہوئے 5 بھراوان دی شہادت ڈٹھیے قوم دی معصومہ دائی نوا دی آئی میں سفر دے قابل نہیں رہی میں نو بھراوان دی موت مقا گئی ہے ہون میں خوراسان نہیں ویندی میں ساوا دی مہمان بڑھ دیا میں سارے عزاداران نار رلا کے اکسا معصومہ تیرے 5 بھرا کٹھے قبریں بڑھیا جنازے اٹھے میں قربان آلی حسین دا کربلا 7-8 سکیا بھراوان دیا لاشا تویں جو گزری ہے جیویں لگ دے کچھ نہ کربلا تو کوفہ نہیں شام تک 1600 میل دی منزل آدھی گئی بھرائی میرے مریے نروانی میں نو کوئی نہیں دے اجرکم اللہ آزادرو بس دو جملے جڑے آخری پڑھنا جانا جدہ قوم دے مومنہ نو پتہ لگے رضاؤ دی بھیڑ ساوا دی مہمان شریف و 85 میلے قوم تو ساوا 120 کلومیٹر تو زیادہ سفر نہیں پردے دار نال لے کے آئیں دھیاں نال لاؤ کے آئیں قوم دے شیعہ دین رضاؤ دی بھیڑ ساڑی مہمان بن کنیزاں یا سواریاں ٹوریاں او شرفا دا مجمع جتھے تھک پوے آکھیا میں تھک پئیاں کافلے بے ونجنا وط روانہ ہویا میں آدھا سین جدہ تو قوم دی مہمان بنیے تیرے نال کنیزہ آئیاں تیرے نال قوم دے شیعہ آئیں جدہ علیہ شام آئیے تازیانے مرے دے آئیں بال جن دے آئیں نادی آئی حیاء کر میں بہوڑی پردے دار اجرکم اللہ آدھر ہو گیا مصائب زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے قیدی زندگی دی آخری مجلس ہوئے میں جڑے لوگ چیلم تے گئے دعا پہ منگنا خدا قبول کرے جڑی آنکھی سکری انشاءاللہ اتنے تائی موت نہ آوے جب تک چیلم کربلا نہ کرے 45 میل کوفہ تو کربلا اجی زوارن اترائے دے ہڑے لگوے دین کوفہ تو کربلا جدہ علی دی کربلا تو کوفہ آئیے عصر دیا آزانہ کربلا مغرب دیا کوفہ اٹھان اٹھا دیا نے مرے دے رامان دیا بلیا علی دیا دیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادہ رمیہ دا رضا مولا جدہ تیری معصومہ قوم دی مہمان بنی آجی موسیٰ مومن دا گھر موجود ہے علماء فرمینن بازار بند ہوئے اعلان ہوئے کوئی مرد بازار اچھناوے رضا دی بھیڑ ساڑی مہمان ہے مستورہ استقبال کی تے ہتھیں پھلا دیا پتیاں ہیں میں آدھا رضا مولا جدہ سجاد نال پھوپیاں یعنی ایک بینو آدھے ہیں پتھر مارو آدھے ہیں کہیں بدرالے بدلے لینے ہوئے کہیں عہدالے بدلے ایک بینو جیڑی نہیں پئی ٹور سکتی اے باغی دی وڈی بھیڑ اجرکم اللہ
اجرکم اللہ آزادارو تیری امانت ایک جملہ لئی کھرا ارمان راسی نہ پڑیا من حال کھڑا دے تو ساتھ میں محتاجوں نے آئے مسائب خان ہوئے بند پڑے مرسیہ پڑے وین کرے ماحول بنے آسوا وینا او عزادارے کربلاو دا سجاد پانی پینے رو پونے بازار دی بھیڑ وے دن رو پونے حیوان زبا ہوندے وے دن رو پونے کوئی پچھیا مولا زیادہ تکلیف کتھا یہ فرمینا اشام من حال کھڑا دے مولا کے دائی روسو فرمینے انصاف نہیں وکی دا یعقوب دا حق یوسف اللہ دا نبی جان دے انجو مل پوسی قرآن دا اتنا رنن و بیزت اینا ہو اکھان دی بنائی مک گئی فرمینے یعقوب دا حق یوسف میں 18 فخر یوسف کربلا دی ریت کٹھے ڈٹھین من حالا دے مولا شہادت دوڑا ورسے مرد میدان دی دیدہ تونین اجر شام دا قیدیا انصاف نیوی کیتا شہادت ساڑا ورسے پھوپیا تے بھیڑا دا قیویلے اس بازار قیویلے شرابی دا دربار او نہیں بھلدا ویلا جدا دیا سجاد ہون میں تھاک پئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم إنا نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة کریم الحال اطہار دی عزت و عظمت دے صدقہ کلیلی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبائر تو درگزر فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص بانیان مجلس دے خانوادہ دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما انہاں دی قبور نو 14 دے انوار نال منور فرما برود معاشر حسنین دی مخدومہ معظمہ بطول عمہ دی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ بے اولاد آباب دیاں جھولیاں آباد فرما مریضان نو لباس صحت و عافیت عطا فرما طلباء نو تعلیم کامیابی عطا فرما بے روزگار نوجوانان نو روزگار عطا فرما پریشان حال احباب دیاں پریشانیاں دور فرما بے گناہ اسیران نو رہائی عطا فرما کریم اللہ پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر کریم خالق آل اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما کشمیر فلسطین شام یمن لبنان بحرین غزہ دے یمن دے مظلومین دی نصرت فرما انہا ظالم لوگانو ہدایت عطا فرما ہدایت قابل نہیں تباہ و برباد فرما کریم اللہ دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان دشمنان آزاداری نو تباہ و برباد فرما خرچ اخراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربارے چھ عبادت شمار فرما اجر جزیل عطا فرما رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما جتنے لوگاں دامیں درہمیں قدمیں سخنے اجدی مجلس ازاج حصہ لے میرا مالک اجر جزیل عطا فرما حاضرین دے جتنے شرعی حاجات ہیں اپنے دربار منظور و مقبول فرما پوری دنیا جو جتنے لوگاں ساڑھے دے میں دعائیں لائیاں نلیم بذات صدور اللہ تیری ذات بہتر جان دیئے شرف قبولیت عطا فرما علماء عالم مراج اعظام نطول عمر عطا فرما کریم اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک روزہ شبیر دی زیارت نصیب نہ ہو جائے مشہد و قازمین مکہ و مدینہ کربلا و نجف دی زیارت نصیب فرما اللہم قل ولیق الحجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد